बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाज़रीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल एग्जाम का सीज़न चल रहा है, तो मैं इसी हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप जब पेपर आता है तो उसको अटेम्प्ट करने का सही तरीकाकार क्या है। फर्ज करें अगर आपको जो एमसीक्यूज पेपर आपके सामने आता है और आपको वो हल करना पड़ता है, तो उसको किस तरह से किया जाए, कौन सी टेक्निक वहाँ पे यूज की जाए। आमतौर पर जो मुकाबले के इम्तिहानात होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे भी जो है ये तरीकाकार ही इस्तेमाल होता है एमसीक्यूज टाइप पेपर का, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और मैं बताता हूँ आपको कि जो एमसीक्यूज टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है उसको किस तरह आपने हल करना है। जी, सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए कि आपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए अपने वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना है। आप किस तरह वक्त को डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरह 3 हिस्सों में उसको आपने तकसीम करना है। उसके टाइम के जो यानी मुकर्रर वक्त समझ कर लें, आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का पेपर है और उसका टाइम है 3 घंटे। 3 घंटे में आप देखें कि इसमें कितने मिनट बनते हैं, तो 60 जो है ज़रा 3, तो ये बनता है 180। अब 180 मिनट बन रहे हैं, इसको आपने इस तरह तकसीम करना है, इस तरह आपने इसके हिस्से बनाने हैं 3 हिस्से, कि पहला हिस्सा जो है उसका कम टाइम, जो दूसरा हिस्सा है उसका टाइम जो है सबसे ज्यादा होगा और तीसरा हिस्सा जो है उसका टाइम सबसे कम होगा। फर्ज करें कि 3 घंटे का पेपर है 180 मिनट का, यहाँ आपने जब 3 हिस्सों में इसको तकसीम करना है तो पहला हिस्सा जो है वो 45 मिनट 45 मिनट का होगा। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो होगा 110 यानी 110 मिनट का होगा। उसके बाद जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्सा आप करेंगे 25 मिनट, यानी जो बकाया बचेंगे, यानी 110 और 45 मिला के बनते हैं 155 बनते हैं ना, 155 और बाकी जितने बचे 55 और 5 60 और 20 80, यानी 25 मिनट जो बचते हैं वो तीसरे हिस्से में चले जाएंगे। अब आपने इन 3 हिस्सों में करना क्या है। पहले हिस्से में आपने करना है इस तरह कि पहले हिस्से में आपने सरसरी नजर में ही आपने शुरू हो जाना है नंबर 1 से, नंबर 2 3 4 5 6, इस तरह आपने देखता आना है कि आपको जो लगता है कि आपने ये सवाल आपको आता है, 100% श्योर है कि आपको इसका जवाब आता है, आंसर आता है, उसको आपने टिक करते जाना है, ओके करते जाना है साथ ही, ठीक है। इस पे आपने यानी 100 जो होंगे वो फर्ज करें उसके 100 सवाल हैं, तो 100 सवालों को फिर आपने इस तरह देखना है कि वो सेकंड में आ जाएंगे कि 45 मिनट में आपने उन 100 सवालों पे एक बार नजर दौड़ा लेनी है और उसमें जो ठीक और आपको लगता है, आपको ये कंफर्म है कि ये जनाब जो है ये सवाल ये ठीक है, उस पर आपने टिक करते जाने, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये जो टाइम ले रहे हो, ऐसे सवाल जो टाइम लेते हो, जो लग रहा हो आपको कि ये टाइम लेगा, हल करने वाले मैथमेटिक टाइप है या कोई जबर अलजबरा या इस तरह का सवाल है, इंग्लिश का कोई टेंस वगैरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट या इस तरह को बनाना है, तो उस पर अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको आपने छोड़ के लाना, चाहे वो आपको आता ही है। आपने सिर्फ वैसा करना है जिसका सामने आपको सवाल नजर आ रहा है, जवाब इसका ये है, जी ठीक है, जो भी ठीक है। इसी तरह आपने 100 का 100 सवाल या अगर 50 नंबर का है तो 50 सवालों का है तो 50 के 50 आपने इन 45 मिनट में देखने हैं और साथ में वो जो आपको सही आते हैं, कंफर्म आते हैं, उनको आपने टिक भी कर लेना है। अब आता है 110 मिनट वाला दौरानिया। 110 मिनट में, क्योंकि ये एक बड़ा टाइम है और इसमें आप काफी टाइम दे सकते हैं एक सवाल को,
تو یہاں پہ اس حصے میں آپ نے سوال کرنے ہیں جہاں آپ کو ذہن پہ زور دینا پڑے، ایسے سوال جن پہ آپ کو لگتا ہو کہ اس پہ اگر میں تھوڑی سی ذہن پہ یادداشت پہ اپنی زور ڈالوں گا تو یہ مجھے یاد آ جائے گا۔ اس حصے میں آپ نے وہ سوال حل کرنے، اس کے بعد میتھمیٹیکلی جو سوال ہوں گے جو فزکس سے ریلیٹڈ یا میڈیکل ٹائپ ہوتے ہیں وہ ہوں گے، یا کوئی جس طرح کے فارمولاز ہوتے ہیں اس کے ریلیٹڈ جو سوال ہیں، اس کے بعد انگلش کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو پیسو وائز ایکٹیو وائز یا کوئی جس کے اردو کے انگلش اردو جو بنانی ہوتی ہے جملے، وہ اس طرح کے سوال جو ہیں اس پہ آپ نے یہ جو 110 منٹ ہوں گے اس میں آپ نے ایسے سوال حل کرنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب یہ آپ نے دوسری بار یہ کر لیا دوسرے حصے میں، اب تیسری جو آپ کا حصہ ہے 25 منٹ کا، اس میں آپ نے صرف وہی سوال حل کرنے ہیں جو رہ گئے آپ کے، کہ یہ بالکل آپ کو سرے سے آتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر میں حل کرنے لگوں تب بھی مجھے نہیں آئیں گے، یہ اتنے کنفیوژن ہے اس میں کہ یہ مجھے نہیں آنے والے، تو تب آپ نے وہ دیکھنا ہے اور دوبارہ اپنی یادداشت پہ ذہن دینا ہے۔ اگر تو نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے پھر آپ نے اگلی ٹیکنیک یوز کرنی ہے جو ابھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے حساب سے اگر آپ کو بالکل ہی نہیں پتا آپ کو آپشن کیا ہے ایم سی کیو اسٹائل میں، یعنی 4 یا 3 دیے ہوئے ہیں جو چوائس دی ہوئی ہے، کون سا آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا نہیں پتہ لگ رہا آپ کو، تو وہ آپ نے اس تیسرے حصے میں آپ نے وہ سوال حل کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اب ٹیکنیک کیا یوز کرنی ہے یہ دیکھیں۔ اس حصے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، یہ ایکسپیرینس سے، یہ جو ایگزامینر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پیپر دیے ہیں یا چیک کرتے ہیں یا جو پیپر بناتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عام طور پر ایک ایسا سوال ایم سی کیوز میں جس کا کہ آنسر میں آل آف دی ابو یا نن آف دی ابو ایسا آپشن اگر موجود ہے تو 90% یہ چانس ہے کہ نان آف دی ابو یا آل آف دی ابو اس کا آنسر ہو سکتا ہے۔ تب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو سوال آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بالکل نہیں آ رہا، تو تب آپ نے اس میں آپشن دیکھنا ہے یہ آل آف دی ابو یا نن آف دی ابو ہے، تو اس پہ آپ نے ٹک کر دینا ہے، اس کو اوکے کر دینا ہے۔ 90% یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، باقی 10% یہ بھی ہے کہ وہ ٹھیک نہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ٹیکنیک جو ہے اس میں، یعنی یہ آپ نے ان سوالوں پہ استعمال کرنی ہے جو آپ کو بالکل نہیں آتے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری ٹیکنیک یہ ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا، یہ تمام جو باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ تجربے کی بنیاد پر اور تحقیق کی بنیاد پر میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اے اور ڈی یہ 2 آپشن، اے بی سی ڈی 4 آپشن ہوتے ہیں عام طور پر۔ اے اور ڈی یہ آپشن بہت کم، شاذ و نادر، یعنی اونلی 10% یہ ہے چانس کہ کسی سوال کا جواب اے یا ڈی میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو باقی بی اور سی یہ 2 آپشن ایسے ہیں کہ ان آپشن میں سے آپ کو جواب آنسر جو ہے وہ ٹھیک آنسر مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اے آپشن ہے، اے آپشن عام طور پر ایگزامینر اس طرح کا ڈالتا ہے، سوال اس طرح کا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ سوال حل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب جو نکل رہا ہوتا ہے وہ غلط جواب، وہ عام طور پر وہ اے جیسا ہی ہوتا ہے یا اے والا ہی نکل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرح کا اس نے سوال ڈالا ہوتا ہے کہ اگر اس کا آپ غلط جواب نکالیں گے تو وہ اے طرح کا ہی آئے گا اور وہ آپ کو اسی طرح لے جائے گا کہ آپ اے کو ٹک کریں۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ ٹیکنیک جو ہے اے اور ڈی یہ عام طور پر بہت کم ہوتا ہے، اگر کنفرم ہے اے یا ڈی میں سے تو پھر لازمی کریں۔ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کنفرم ہے تو پھر بھی آپ نے نہیں کرنا، اگر کنفرم ہے تو پھر لازمی کریں۔ اگر یعنی آپ کو بالکل نہیں آ رہا ہے تو تب آپ نے اے یا ڈی میں سے اس وقت کلک کرنا ہے جب آپ کو کنفرم ہے۔ اگر کنفرم نہیں ہے وہ آل آف ابو یا نان آف ابو یہ بھی ہو سکتا ہے ڈی میں اگر ایسا ہے تو پھر تو اوکے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر یہ والا آپشن نہیں ہے آل آف ابو یا نان آف ابو تو تب آپ نے اے یا ڈی کی طرف کا نہیں جانا ہے، پھر آپ نے بی یا سی کی طرف جانا ہے۔ اب جب بی یا سی ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کی باری آئے گی، انتخاب کرنے کی باری آئے گی، تو تب آپ نے
عام طور پر بی کی طرف جانا ہے، چونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بی آپشن جو ہے وہ عام طور پر ٹھیک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے سی کی نسبت زیادہ۔ یہ نہیں ہے کہ سی بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، سی بھی درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک جواب ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپشن بی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کتنی ٹیکنیک آپ کو میں نے 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک ٹائم مینجمنٹ ہو گئی، دوسرے نمبر پہ آل آف دی اباف اور نن آف دی اباف والی بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے اے یا ڈی آپشن کو چوز کرنے کی بجائے بی یا سی کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بی یا سی کی جب باری آئے گی تو تب آپ نے بی کی طرف جانا ہے سی کی بجائے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ٹیکنیک جو ابھی میں نے بتائی ہے اس کے ذریعے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحانات میں ذہن میں کامیاب کرے، میری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔